بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے بہت اہم ہے، دفاعی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ان کے بھارتی ڈرون کو کیوں نہیں روک سکا۔ اس پہ بھی آپ کو بات چیت کریں گے، کیا وجوہات ہوئیں اور آگے کیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نتائج کی پرواہ کیے بغیر بھارت کو جواب دیں گے۔ یہ بات ہمارے جی وزیر اعظم بالکل، نے جو کہی ہے۔ دوست مطلب بالکل اپنا دل پھینک بیٹھے ہیں کہ پاکستان آرمی کچھ نہیں کر رہی، ان کے لیے بھی کچھ خاص خبریں ہیں، اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ بغیر کسی نتائج کے، ہاں، ہم بغیر کوئی مطلب اس کا نتیجہ نکالے بغیر ہم جو ہے انڈیا سے حساب کتاب چکتا کریں گے۔ اچھا، بھارت کی طرف سے بھی کچھ کلیم سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے 15 شہروں کو ٹارگٹ کیا پاکستان نے گیا جی، ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اور میزائلوں سے ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کے ڈرون سے۔ ڈرون سے ٹارگٹ کیا ہے۔ 15 شہر ہیں۔ یہ بھارت کا کہنا ہے، بھارت کے میڈیا کا بھی کہنا ہے، اور ان کے جو وہ اسٹیٹ دینے آتے ہیں وزیر خارجہ، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے 15 شہروں کو پاکستان نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پہلے ان شہروں کے نام ذرا ان کو بتا دوں جی بالکل کون جی، کون آپ کو سے نام ہیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتے اچھا، ہیں۔ ان میں کچھ شہر جو ہیں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ہیں، اور کچھ جو ہیں بھارتی پنجاب کے ہیں، اور ایک شہر ہریانہ کا ہے، ان کا بالکل، جو صوبہ ہے۔ ایل او سی میں بھی ان کی کچھ جانی اس نقصانات ہوئے کے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل آپ نے اس جو ہے کی بھی وہ ڈیٹیل عوام آپ کو دینی ہے۔ دیں گے۔ اچھا، جو شہر بھارت نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان نے اس کے ان 15 شہروں پر جو ہے وہ کوشش کی ہے بمباری کرنے کی، ڈرون سے بھی اور میزائلوں سے بھی، جن میں سری نگر، انتی پورہ، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، جلندر، لدھیانہ، بٹنڈا، اودھپور، چندی گڑھ، نال، بھلوڈی، اتر بھج، یہ شہر ہیں جن جی پر یہ 15 شہر ماسٹر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جی۔ ان 15 شہر میں ہماری آرمی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دے نہیں، رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، مطلب یہ ہماری ان کا آرمی نہیں، کہنا مطلب یہ ہے، یہ اگر وہ ہماری طرف کہہ سے رہے ہیں، ابھی ہماری طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ نہیں اچھا یہ جی، بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ان شہروں کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا 6 اور 7 تاریخ کو کوشش کی ہے، ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پر میزائل داغے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس UAS سسٹم ہے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ میزائلوں کو رستے میں تباہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو یا ڈرونز کو مار گرایا ہے ان 15 شہروں میں جہاں پر پاکستانی ڈرونز نے اور پاکستانی میزائلوں نے ان کو ہٹ کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ملبہ بھی ان کا پڑا ہے۔ یہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ جی یہ بالکل ان کے دفاعی تجزیہ نگاہ جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں جی۔ مزید کچھ اور بھی ایل او سی کے حوالے سے بھی ماسٹر صاحب کے پاس خبریں ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات شیئر کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، LOC کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو بھارتی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھاری توپ خانہ آرٹلری کا استعمال کیا ہے اور ان کی چوکیوں کو نیست و نابود کی ہے۔ شدید نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ یہ بھارتی کلیم ہے۔ ابھی میں اپنی طرف سے جو اپنا ہمارا میڈیا ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ انہوں نے شہر بتائے ہیں جہاں پر ان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ضلع کپواڑہ ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کا ہے، بارہمولہ ہے، منڈیر ہے، راجوڑی سیکٹر ہے۔ یہ علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پاکستانی نے فوج نے جو ہے ہیوی گولہ باری اور میزائل حملے کیے ہیں۔ آرٹلری کا نہیں، میزائل نہیں ہے، آرٹلری کا استعمال اچھا ہوا ہے، ٹرلی۔ اور یہ توپ کے گولے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا اپنی عوام کے لیے کوئی موٹیویشنل بات آپ کرنا چاہیں، یہ جو نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ماسٹر صاحب؟ اس دیکھیں، بارے میں تو بات کرتے ہیں، مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس جنگی صورتحال میں آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے دوران آپ کے ملک میں ڈرونز بھی آئیں گے، جہاز بھی آئیں گے، بم بھی آئیں گے، میزائل بھی آئیں گے۔ آپ نے کیسے موٹیویٹ رہنا ہے، اس کے لیے ماسٹر صاحب آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے آپ نے۔
देखें, जहाँ तक जहाज़ों का तो सवाल नहीं पैदा होता है कि हमारी जो एयर फ़ोर्स है, कोई भी जहाज़ अंदर आने दे, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे उन्होंने देख भी लिया है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने देखा है, 2019 में भी जहाज़ अंदर नहीं कोई आ सकता हमारे यहाँ मतलब पर। कोई भी पॉसिबल। लेकिन हमारी जो अवाम है, वो कहती है मतलब 1 मिनट के अंदर-अंदर सारे काम हो जाएँ। ज़ाहिर है ये दिफाई चीज़ें होती हैं और बिल्कुल ही दिफाई एक माहिरीन जो हैं और जो हमारे जो थिंक टैंक हैं, ये वो कुछ सोच रहे होते हैं अपने कोई सिस्टम के प्लान बारे बना में, रहे होते प्लान हैं। बना रहे होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब अ, उन्होंने इंडिया ने 1998 में एटमी धमाके किए थे, तो 17 दिन के बाद पाकिस्तान ने धमाके किए थे, ठीक है? बिल्कुल जी, आपके अभी वज़ीर-ए-आज़म ने जो आपने पहली बात की है कि आपके हुँ, वज़ीर-ए-आज़म ने जो है जो अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बगैर किसी नताइज की ज़िम्मेदारी लिए बगैर और उन पे इन हमलावर होंगे, तो इसके आगे तो बात रहती ही नहीं है ना। अच्छा ये उस वक़्त 17 दिन लगे थे। इन अच्छा, 17 दिनों के दौरान बहुत से पाकिस्तानी लोग जो है, वो चाहे मीडिया चैनल थे या अपोज़िशन जमातें थी, उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ एक मार्च खड़ा कर दिया था, ये बेगते हैं, ये एजेंट हैं, ये भारत को जवाब नहीं देते, ये भारत के थल्ले लगे हुए हैं, इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करते रहे हैं। हालाँकि जो स्ट्रैटेजिक जो मामलात बिल होते हैं, वो एक दिन में नहीं होते और उसके लिए बड़ी बिल्कुल जी, प्लानिंग एक करनी स्ट्रैटेजी पड़ती है। बनानी पड़ती है जंग लड़ने के लिए, उसके बाद आप जाके किसी इंडिया कोई छोटा-सा मुल्क नहीं है या कोई मतलब कमज़ोर मुल्क नहीं है, एक पावरफुल नहीं, मुल्क है, उसके खिलाफ हमें एक छोटा हिकमत भी अमली मुल्क हो के तो तहत हमें जंग करनी छोटा भी पड़ेगी। मुल्क हो तो प्लानिंग होती है, कैसे अपने आप को भी बचाना है, अपना कम से कम नुकसान हो और दूसरे का ज़्यादा हो। ठीक है? ये चीज़ भी देखनी होती है, ऐसे नहीं है कि मसाजिद पे हम हमले करें या मंदिरों पे तो हमले करें, आम मार साहब शहरियों को मारें। आप पर उम्मीद है कि हमारी आर्मी जो है वो भरपूर जवाब देगी? देखिए, ये जो काम है डिफेंस का, वो हमसे बेहतर हमारी जो डिफेंस की जो जानती है। वो ही जानती है, ठीक है बिल्कुल, ना? सही बात की हमारे आपने। पाक फ़ौज को पता है कि उसने क्या करना है, कब करना है, किस वक़्त करना है। ये ज़रूर है कि उसमें कुछ वक़्त लग जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे ही वहाँ पर मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत ने एक ढोंग रचाया कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आए और यहाँ हमला किया है। उसके 14 दिन के बाद उन्होंने जाकर जो है बिल्कुल ना, जी, ऐसा ही हुआ है मार पाकिस्तान साहब। के खिलाफ अच्छा, काम किया है। आपकी सोशल मीडिया पे भी गहरी नज़र होती है। आप जैसे कि मीडिया से ही मुंसलिक हैं, मीडिया रिलेटेड आपको बहुत सी बातें पता होती है। क्या आपने पाकिस्तानी अवाम के कुछ ऐसे कमेंट्स या ऐसी पोस्टें देखी हैं जिससे हम जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं या हमारी देखें, आर्मी डिमोटिवेट हो रही है? नहीं आर्मी जो है ना वो तो प्रोफ़ेशनल है, वो अपने काम से काम रखती है। वो ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखेगी तो इश्तिहार में आ जाएगी, मेरी वीडियो देखेगी तो वो कहेगी कि ये क्या होगा। वो ऐसी चीज़ें उनमें नहीं होती हैं। वो अपना प्रोफ़ेशन है उनको, उसके बारे में उनको बेहतर पता होता है। लेकिन इससे जो है ना अवाम के अंदर जो है ना, जो हमारे मीडिया पर या सोशल मीडिया पर ऐसा नेगेटिव चल रहा होता है, अवाम के अंदर एक किस्म की मायूसी फैल जाती है। अपने जज़्बात को कंट्रोल हुँ। में रखना चाहिए इस मौके पे अवाम को भी, और आर्मी का साथ देना चाहिए, और जो उनकी प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए वेट करना चाहिए। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी कहा है और हमारे जो जो अस्करी क़यादत है, वो अच्छा, भी ये बार-बार बता रही है कि हम भरपूर जवाब देंगे, जगह का भी हम इंतख़ाब करेंगे, वक़्त का भी हम इंतख़ाब करेंगे, एक स्ट्रैटेजी के तहत वो करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन होगा ज़रूर, ये मैं बता दूँ। ऐसा बिल्कुल जी, नहीं है कि पाकिस्तान ये और बहुत सी चीज़ें उन्होंने अभी कैलकुलेट कर ली हैं, हमारे दफ़ाई जो इदारे हैं, उन्होंने जी, जी। भारत की बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं और बहुत ही मौसर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उन पे हमलावर होंगे, और इंशाल्लाह अवाम जो है वो कब हमले हुए थे जी? कब मियाँ साहब ने हमले करके इंडिया को 28 मई 28 मई वाला एक खुशगवार दिन दोबारा आपको 1998 1998 वो गो दिन के आपको ये जो दोबारा जंग मिलेगा। है ना, ये जंग है, ये जी, कोई जी। अच्छी चीज़ नहीं होती, ये कोई खुशखबरी की चीज़ नहीं होती। ये जो जंग होती है, इसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी ज़द में आ जाते हैं, औरतें देखिए आ भाई साहब, जाती हैं, बुज़ुर्ग आ जाते हैं। हमारी जो क़यादत है वो अब तक जो है वो कोशिश करती रही है कि जंग ना हो। ना हालाँकि हो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तक ऑफ़र किया कि हम आप जो है वो किसी भी तरह जाके ना, मतलब किसी भी को बुला के आप पूरी प्लानिंग पूरा देख सकते हैं कि ये हमले किसने किए हैं,
آپ کی عوام کو کس نے مارا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس معاملے میں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ کسی عالمی قانون کو نہیں مانتے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ تمام قوانین پر چلتا ہے، پھر ان کو ملحوظ خاطر اگر رکھ وہ کے ہم کام پہ کرتا جنگ ہے۔ مسلط کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب تو اس پھر کا بنتا ہے۔ جواب ان کو ضرور ملے گا اور کرارا جواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے جس طرح ان کے ٹی وی پر بیٹھ کر مسخرے، وہ پانڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ ایک پاکستانی قوم میچور قوم ہے۔ پروفیشنل ہاں، طریقے سے ہم اور جواب دیں طریقہ گے۔ کار ہوتا ہے ہر چیز کا کہ جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں نہیں، یہ گانا ہاں بھی سنا ہے اسی تو سا۔ تے اسی ایڈے بھی بزدل نہ ہو، ادھر چپیڑ مار سن تے اکساں ادھر بھی مار کھڑے، ہاں، ادھر اور مار سن مارو تے دینا اکساں اور مار کے کوئی چپیڑ مارے تو سب مکہ مارو، لتا مارو۔ وہ ہن پتہ لگ ویسی۔ تے باقی مزید مزید آپ بھی دساں نے فی الحال اتنا کہ جان نے۔ مزید آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر ہاں، کی جائے گی جی، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری عوام موٹیویٹ ہو، ان کے اندر جذبہ جو ہے جہاد جو ہے پیدا ہو، اور ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں، یہ بھارت نے دوبارہ جو ڈرون والا سلسلہ شروع کیا ہے، اچھا وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا جو رفال طیارہ ہے جو بہت مہنگا بھی ہے، وہ پاکستان ایئر فورس نے گرائے ہیں، تو اس چیز کو چھپانے کے لیے پوری دنیا میں اس کی انٹرنیشنل جاگرسائی میڈیا جو کے ہوئی ہے، سامنے جاگرسائی جو ہوئی ہے، جاگرسائی ہوئی ہے، اس اس کو کو بنانے چھپانے کے کے لیے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ مزید اب وہ جھڑپیں شڑپیں بھی کرے گا، مزید کچھ نہ کچھ وہ لگا رہے گا تاکہ ادھر سے توجہ ان کی ہٹ جائے۔ اور باقی جو ڈرون وہ بھیج رہا ہے وہ اسرائیلی ڈرون ہے، اور ان ڈرون کو اس لیے بھیج رہا ہے کہ وہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنائے۔ پرکھ سکے، دیکھ سکے، جان سکے، تاکہ آئندہ اگر کچھ کرنا پڑے تو ان کو ساری معلومات ہو، یا کس حد تک مؤثر ہے ہمارا نظام۔ بالکل جی، اور وہ ہمارے ایئر ڈیفینس سسٹم کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ نے کام جو کر ہے رہے ہیں۔ وہ ان کے اس ٹریپ میں نہیں آئی، اس لیے ان کو دور مار میزائلوں سے بھی نہیں گرایا، بلکہ یہ ان کو یا تو جیم کیا ہے اچھا یا پھر قریب آئے ہیں تو شوٹ ڈاؤن ان کو کیا ہے، تاکہ جی، اپنا ایئر ڈیفenس سسٹم ان کو نہ پتہ چل سکے۔ تو کچھ اور معلومات بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی، اس کے بعد نئی ویڈیو آئے گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔ زندہ باد، پائندہ باد۔